میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، تل کا وہ اماتن ایک جماعت تھی، قد خالت جو گزر چکی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، فرمایا وہ پوری جماعت لوگ تھے، وہ پوری تحریکیں تھے، لیکن وہ گزر گئے۔ اور وہ کیسے لوگ تھے؟ انہیں اپنے ایمان کی بھی فکر تھی اور انہیں اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی فکر تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ انہیں پتا تھا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اور انہیں اس بات کا بھی پتا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بندے کی مسلمانی کو خراب کر دیتی ہیں، اور وہ ان چیزوں سے بچنے والے تھے۔ جیسے ہم نے چند چیزیں گنی، جیسے جھوٹ ہے اسلام کو خراب کر دیتا ہے، جیسے تکبر ہے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، جیسے بدعہدی ہے وعدے کی خلافی کرنا ہے یہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، جیسے بددیانتیاں ہیں ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو بندے کے اسلام اور ایمان کو خراب کرتی تھی، انہیں ان چیزوں کا پتہ تھا اور وہ ان تمام چیزوں سے بچنے والے تھے۔ اور وہ تمام چیزیں جو اسلام اور ایمان کے اندر حسن پیدا کرنے والی تھیں، انہیں ان تمام چیزوں کا بھی پتہ تھا۔ اسی لیے تو انہوں نے مرتے وقت بھی بچوں کو بٹھا کے کہا کہ بتاؤ بھی ہمارے بعد تم عبادت و بندگی کس کی کرو گے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اسلام اور ایمان کے آ جانے کے بعد اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسولوں کی اطاعت، یہ بندے کے اسلام اور ایمان کے اندر حسن پیدا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف جو فرض نمازیں تھیں انہی کے قائل نہیں تھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کی راتوں کا اکثر حصہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت اور بندگی کرتے ہوئے گزر جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صرف زکوٰۃ کے پابند نہیں تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تو ایسی شخصیت تھی، تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی بھوکا ڈھونڈ نہیں لیتے تھے، اسے اپنے ساتھ بٹھاتے اور کھانا کھلاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کے اسلام اور ایمان کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کر دیتی ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، آج ہمیں بھی جاننا چاہیے کہ اسلام کو خراب کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کے اندر حسن پیدا کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، اور ہمیں وہ ساری چیزیں اپنا لینی چاہیے۔ میرے اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ تو ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ان کے لیے ما کسبت جو کچھ انہوں نے کمایا، فرمایا وہ اس دنیا میں جو کچھ کر کے گئے ہیں نا اس کا اجر اور بدلہ انہیں وہاں ملنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ما کسبتم جو کچھ تم کسب کر رہے ہو نا، جو کچھ تم کما رہے ہو، فرمایا تمہاری کمائی کا بدلہ بھی تمہیں قیامت کے روز ضرور نصیب ہو جائے گا، تمہیں مل جائے گا۔ گویا یہاں سے ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، وہ لوگ جو آج ہم سے 1400 سال پہلے گزر گئے ہیں، وہ لوگ جو 2000 4000 سال پہلے کے گزر گئے ہیں، آج کے دور میں یہ بھی ہماری شومیہ قسمت ہے کہ ہم ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کو اٹھا کے تو پھر مناظرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ بات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چڑ پڑتی ہے، اور ایسی باتیں لے کے تو ہم ان کی شروع کر دیتے ہیں کہ جو ایک بندہ مومن کو زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں ایسی بات کرے، حالانکہ وہ تو ہدایت کے ستارے ہیں، اور ان ہدایت کے ستاروں کے بارے میں ایسے موضوعات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بات بندہ پلے باندھ لینا کہ وہ جو کچھ گزر گئے ہیں، جو لوگ انہوں نے جو کمایا ہے، جو کیا ہے، اس کا حساب انہوں نے دینا ہے، ہم نے وہی حساب دینا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ جیسے میاں محمد بخش نے بھی فرمایا نا کہ اے نا گلاں وچوں کی پیا لبنا ہے، عیب کسے دا کرنا
اپنا آپ سنبھال محمد، جو کرنا سو بھرنا، کہ میاں جو تو کرے گا بس تو وہی کچھ بھرے گا۔ تو وہ ایک امت اور جماعت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ تم کر کے اللہ کے دربار میں آؤ گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا، تم سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا اما، اس چیز کے بارے میں کانوا یعملون، جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا تم سے نہیں پوچھ گچھ ہونی کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے، انہوں نے یہ کیوں کیا ہے، انہوں نے یہ کیوں کیا ہے۔ جہاں تک اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپس میں محبتیں ہیں، آپس میں پیار ہیں، آپس میں سارے سلسلے ہیں، جہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبتیں ہیں، آل رسول کے ساتھ ان کی خدمات ہیں، انہوں نے غلامی کی ہے، اور اس انداز کی غلامی کی ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان کے مطابق اپنے نواسوں کو کندھوں پہ اٹھا کے رکھا کرتے تھے، اصحاب رسول نے بھی ان سنتوں کو پورا کیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی ایک پہلو نکال لیا جائے اور اسے مناظرے کا موضوع بنا کے پھر اصحاب رسول کو الگ کر دیا جائے، آل رسول کو الگ کیا جائے، تو یہ بات پھر زیب نہیں دیتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ وہ آل رسول اور اصحاب رسول کا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہے، فرمایا تم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر آل رسول کی راتیں مصلوں پہ گزرتی تھیں اور تم بھی اپنی راتیں مصلوں پہ گزارو تو جو فیض اور برکت آل رسول کو نصیب ہوئی ہے، فرمایا اسی ثواب کا فیض اور برکت تمہیں بھی نصیب ہوگا۔ جیسے اصحاب رسول نے اللہ کے محبوب نبی کی مدد فرمائی ہے، اللہ کے محبوب نبی کی اطاعت کی ہے، فرمایا تم بھی اگر اسی طرح کی اطاعت کرو گے تو وہ اصحاب رسول کو جو مقام ملنے والا ہے، فرمایا اسی مقام کا فیض تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ اس راستے پہ چلیں، ادب والے، محبت والے، اطاعت والے پہ۔ لیکن وہ جو انتشار والا راستہ ہے، وہ جو دشمنی والا راستہ ہے، وہ جو نفرت والا راستہ ہے، وہ ایک بندہ مومن کو کسی صورت زیب بھی نہیں دیتا۔ اور اگر آلو اصحاب رسول سے نیچے آ جائیں تو پھر بعد میں یہ جو اولیاء کرام کا سلسلہ ہے، علماء کرام کا سلسلہ ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہی قاعدہ اور کلیہ ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو تم سمجھتے ہو کہ وہ قابل گرفت ہے، فرمایا گرفت کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ ان کی گرفت کر لے گا جب وقت آیا، لیکن تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہونا، تم سے صرف اپنے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہمیں کم از کم اپنا کھاتا جو ہے وہ بہت صاف ستھرا، بہت واضح اور بہت کلیئر رکھنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وقالو، اور وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ، قالو وہ کہتے ہیں کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارہ یا عیسائی بن جاؤ، یہودی بنو یا عیسائی بنو، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ وہ پیچھے سے جو تذکرہ چلتا آ رہا تھا یہود اور عیسائیوں کا، وہ پھر ایک بات لوٹ آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی بنو تب ہدایت پاؤ گے، یا عیسائی بنو تب ہدایت پاؤ گے۔ قل، میرے اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، ان لوگوں کو بتا دیں، بل ملت ابراہیم، بلکہ وہ طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا، وہ طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں اپنایا کہ عرض کی باری تعالیٰ میں تو تمام جہانوں کے رب کے لیے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، اپنی گردن کو جھکا دیتا ہوں۔ پھر وہ طریقہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنایا، خود عبادت و بندگی کے پابند ہوئے، بچوں کو اسی بات کی وصیت و نصیحت کی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا۔ تو فرمایا وہ جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ، وہ بڑا صاف ستھرا ہے، وہ بڑا واضح ہے، وہ حقیقت ہی حقیقت ہے۔ وما کانا، اور وہ نہ تھے، من المشرکین، ایسے مشرکوں میں سے جیسے آج یہودی ہو گئے ہیں یا جیسے آج عیسائی ہو گئے ہیں، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تمہارے لیے اگر طریقہ اپنانا ہے تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپنائیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دین حنیف، وہ دین خالص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے، جس کی پیروی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا، میرا اللہ ہمیں بھی اسی دین حنیف کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انتشار اور نفرتوں سے ہمیشہ بچا کے رکھے، محبت اور امن کا پیکر بن کے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔